بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وقال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ان ایک اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس پھیلتی ہوئی بیماری کے متعلق آپ کو مزید وضاحت ہو جائے. وضاحت تو یقیناً ہوگی پہلے سے، لیکن اس کو گہرائی کے ساتھ سوچنے اور اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اتنے زیادہ تذبذب کا، اتنی زیادہ تکالیف کا، اتنے زیادہ مسائل کا شکار آخر کیوں ہیں. مطلب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں 4 گولیاں جو ہیں وہ نیند کی کھا کے سونا پڑتی ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ سارا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے، رشتہ داروں کے سامنے کیسے جائیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. عجیب و غریب جو پریشانیاں اور مسائل ہیں وہ ہمارا سامنا جو ہے نا وہ ان سے ہوتا ہے. اس کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی ایک وجہ حسد ہے. حسد. اب حسد اگر وجود نہ رکھتا، حسد ایک احساس نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس سے بچنے کی تلقین قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے ہمیں کبھی بھی نہ کی جاتی، کیونکہ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے. ہمیں اس بات کی تربیت دی گئی ہے کہ لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. یہ حدیث کہ تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. پھر فرمایا ام یحسدون الناس، یحسدون الناس، کیا تم اس بات پہ لوگوں سے حسد کرتے ہو؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو رب تمہیں سانس دے رہا ہے وہی رب اس دوسرے کو بھی سانس دے رہا ہے. سانس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، سانس سے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم نہیں ہے. ہمارے اوپر کرم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. زندگی ہے تو نعمتیں بھی ہیں، زندگی ہے تو خوشیاں بھی ہیں، زندگی ہے تو خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ساتھ ساتھ ہیں. لیکن ان غموں کی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وہ حسد ہے. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہر دوسرا آدمی حسد کا شکار ہے، ہر دوسرا آدمی. اور حسد کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کا، اپنے اوپر اللہ کے جو فضل اور اس کی رحمتیں ہیں ہم اس کا اعلان کرتے پھرتے ہیں، اس کا شور کرتے ہیں، اس کا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا ہے، یہ میرے اوپر اللہ نے یہ فضل کیا ہے. بلکہ ہم بعض دفعہ اکثر لوگ تو اس فضل کو کاؤنٹ ہی نہیں نہ کرتے کہ بھئی اللہ نے فضل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے حاصل کیا ہے، میں نے یہ کامیابی حاصل کی، مجھے یہ فائدہ پہنچا ہے، میں نے یہ کام کیا تو مجھے اتنا فائدہ پہنچا، میں نے ₹1,00,000 انویسٹ کیا تو مجھے ₹5,00,000 بچ گیا، میں نے ₹10,000 انویسٹ کیا تھا تو مجھے یہ فائدہ پہنچا. جب آپ اس کو اعلان کرتے ہیں، جب آپ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جب آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی ممکن ہے کہ وہ راحت میں نہ ہو، سکون میں نہ ہو، آپ اپنا سکون اس کو بتا کے خود اپنے لیے حسد مول لے رہے ہیں.
وہ آپ سے آٹومیٹک وہ حسد کرے گا. سگا بھائی آپ سے حسد کر سکتا ہے. صرف ایک رشتہ جس کے متعلق میرا یقین ہے کہ ماں باپ آپ سے حسد نہیں کرتے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ہاں اس صورت میں ماں باپ بھی حسد کرتے ہیں جب ماں باپ کے اندر دینداری نہ ہو, جب ماں باپ کو دین کا فہم نہ ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے. وہ تلقین کیا ہے؟ ایک منٹ خاموشی اختیار کرو, گل پوری کر لیں. وہ ذرا بہت اہم گل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اعدلوا بین ابنائکم و اولادکم, کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اس سے ثابت ہوا کہ ماں باپ بھی کبھی کبھی ایک اولاد کی سائیڈ کھینچ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک اولاد کو جو پریفرنس ہے, اہمیت ہے, اس کو وہ دے دیتے ہیں, اس کو پرائورٹی دیتے ہیں دوسری اولاد کی نسبت. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں تلقین کی ہے. اگر ایک بیٹی کے لیے آپ نے کچھ خریدا ہے تو دوسری بیٹی کے لیے بھی آپ خرید کے لے کے جائیں. ایک بیٹے کو اگر آپ نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ دیا ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی 5 مرلے کا پلاٹ اپنی زندگی میں لے کے دیں. ایک تحفہ ایک بیٹے کو دیا ہے تو 10 بیٹے ہیں تو 10 کے 10 بیٹے کو آپ کو تحفہ لے کے دینا چاہیے. اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ بعض والدین ایسے ہیں, میں سب والدین کو نہیں اس میں شامل کرتا, بعض والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے درمیان عدل کو اہمیت نہیں دیتے, جس کی وجہ سے وہ جو کمزور اولاد ہوتی ہے وہ بھی بیماریوں کا شکار ہوتی, وہ بھی حسد کا شکار ہوتی. لا الہ الا اللہ. پکڑے ذرا دیکھیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسد سے بچنا ہے تو اس کا علاج بڑا آسان ہے. دیکھیں, حسد کا نقصان آپ کو میں پہلے بتا دوں, پھر اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بڑے آسان ہیں. وہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے خود بھی راحت میں رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی راحت میں رہنے کی تلقین کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے, آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم, لئن شکرتم لأزیدنکم, اور شکر نہیں کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. بڑی سمپل سی بات ہے کہ تم کفر کرو, اللہ تم سے سب کچھ کھینچ لے گا. تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو وہ کفر ہوگا. تو کفر کرو گے تو جو دیا ہے وہ بھی رب چھین لے گا, راحت بھی چھین لے گا, سکون بھی اٹھا لے گا, رحمتیں اللہ کی جو ہوں گی وہ بھی ساری اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. نمبر 2, اپنے بھائی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کو برکت کی دعا دینا. اللہ تجھے اور برکت عطا کرے, اللہ تیرے اوپر اور رحمتیں کرے, اللہ تیرے لیے اور آسانیاں پیدا کرے. جب آپ نے دل سے اس کے لیے دعا کی ہے, دل سے اس کے لیے آپ برکت کی دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا کیا ہے اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گا. اور یہ میرا ایمان ہے, آپ صدق دل سے کسی کو برکت کی دعا دیں, آپ چند دنوں میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو نوازتا ہے, آپ کے اوپر اپنی رحمت کس طرح کرتا ہے. اور آخر میں جب آپ کو اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نعمتیں میسر ہوں تو ان میں لوگوں کو شریک کریں. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے اوپر خالص اپنے آپ کو حصے دار نہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے, اس میں تقسیم کر دیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان کیا, جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا. 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے خرچ کرنے کی تلقین کی. ہم خرچ نہیں کرتے, اور اگر خرچ کرتے ہیں, یہ میرا ایمان ہے, آپ صدق دل سے کسی کو برکت کی دعا دیں, آپ چند دنوں میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو نوازتا ہے, آپ کے اوپر اپنی رحمت کس طرح کرتا ہے. اور آخر میں جب آپ کو اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نعمتیں میسر ہوں تو ان میں لوگوں کو شریک کریں. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے اوپر خالص اپنے آپ کو حصے دار نہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے, اس میں تقسیم کر دیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان کیا, جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا.
80 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے خرچ کرنے کی تلقین کی، ہم خرچ نہیں کرتے۔ اور فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا، یہ مطلب میں نے احسان کیا ہے، اگر اللہ کے لیے احسان کیا تو بھول جائیں، اللہ کے لیے آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کو بھول جائیں۔ ہم اس نیکی کو ریپیٹ کرواتے ہیں اگلے بندے کو، اس کو یاد کرواتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، آج تو میرے نال اس طرح کر رہے ہیں، آج تو میرے نال اس طرح نہ سلوک کرے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ میں چونکہ میری فیلڈ ایسی ہے، میں روزانہ صبح سے شام تک سوائے پریشانیوں کے میں خوشیاں نہیں دیکھتا لوگوں کی، میں غم سنتا ہوں، لوگوں کی تکلیفیں سنتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں۔ میں ان مسائل کو سن کے ان تجربات کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جب جب ہمارے مسائل بڑے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری اپنی کوئی نہ کوئی حرکت ہے۔ میرا ایمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ادراک ہو جائے میرے اوپر آئی ہوئی تکلیف کا میں خود ذمہ دار ہوں، اگر مجھے ادراک ہو جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑا اللہ کا آپ کے اوپر کوئی فضل ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کر دوں، لوگوں کو یہ کہنا بند کر دوں کہ آپ ذمہ دار ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، کوئی فلاں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ ہم اپنے ساتھ خود زیادتیاں کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اب یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، دلیل یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر اور بر یعنی خشکی اور زمین پر، یعنی خشکی پر اور تری پر، سمندروں میں آنے والے فسادات کس چیز کا پیش خیمہ ہے؟ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں۔ ہم لوگوں کو، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی نا، میرے کیے کی سزا میرے ساتھ والے دوست بھائی احباب کو نہیں ملے گی۔ کسبت ایدی الناس، اور اس کے لیے کثرت سے استغفار، کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے انا للہ کو صرف فوتگی کے اوپر یا لائٹ چلی جائے تب ہم نے رکھا ہوا ہے، لائٹ چلی جائے نا باپڈا کی تو ہم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ انا للہ جو ہے وہ ہر مصیبت کے وقت آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اولاد نافرمان ہو گئی تب پڑھیں، کوئی مسائل آپ کے سیدھے نہیں ہو رہے تب پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق طلب کرتے ہوئے انا للہ کثرت سے پڑھیں۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیرے لیے ہوں، تیری طرف واپس لوٹ گیا۔ تو یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، اس کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتی، اس کے اندر سختی پیدا نہیں کرتی، اس کے دل کے اندر قسوت القلب، دل کے اندر جو سختی ہوتی ہے اس کو مضبوط نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے دل سخت ہو گئے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ کھڈے کھودتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے جس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی قوت ہی نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ عرب میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ نا یہ بات کرتے ہیں، اور میں واللہ میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور پاکستانی کرتے ہیں یا اردو زبان بولنے والے اکثر کرتے ہیں، اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، میں جس سے پوچھتا ہوں یار یہ عرب کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی ہو جائے نماز کے ٹائم میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ہماری کتنی بہنیں، کتنی خواتین، کتنے مرد ہزاروں نمازیں گزر جائیں ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کا حکم جو ہے وہ اس کو میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، نماز کا وقت ہو گیا میں نے نماز ادا ہی نہیں کی۔ کتنی نمازیں آپ خود سے سوال کریں کہ کتنی نمازیں ہیں جو میں نے اللہ کے حکم کی آواز آئی میں نے ادا نہیں کیا اسے۔ اور اسی طرح کامیابی اگر چاہتے ہیں تو دلوں کی سختی بالکل نہیں چلے گی، دل نرم ہوگا تو نیکی کی توفیق ہوگی، دل نرم ہوگا تو اللہ کی رحمت ہوگی، دل نرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرے گا، دل نرم ہوگا تو نیکی کی توفیق زیادہ مزید ملے گی، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاص اچھا ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کی بات آپ کے دل سے نکلے گی،
اور اگر آپ کے دل میں سختی آ گئی تو پھر یاد رکھیں وہ سختی آپ کو اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کے قریب نہیں کرنے والی. اس لیے فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی کہ حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. یعنی حسد کریں گے تو آپ کی نیکی آپ سے دور ہو جائے گی، آپ کو توفیق نہیں ملے گی نیکی کرنے کی. تو برکت کی دعا دیں اللہ تعالیٰ سے، خیر اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمیشہ ان کے لیے خیر طلب کریں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں، پھر رقیہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جمعے والے دن خاص طور پہ ہمارے ہاں تو یہاں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، عرب میں بہت اہتمام ہوتا ہے. اور اہتمام کس چیز کا ہوتا ہے آپ حیران اس بات پہ ہوں گے. عرب میں اس چیز کا خاص اہتمام ہوتا ہے. بکر بھائی آپ ادھر بیٹھے ہیں. اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، کسی کو ٹیشو چاہیے ہو تو لے لیجئے گا. یہ دے دیں اگر تقسیم کرنے. کس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جمعے والے دن کثرت سے، اللہ اکبر، جمعے والے دن کثرت سے ایک تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ عادت نہیں ہے. اور جمعے والے دن عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں جو خالصتاً اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، متقی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کا اہتمام کی بات کر رہا ہوں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ عصر اور مغرب کے درمیان اپنے آپ کو وضو کر کے، تیاری کر کے مصلی اور جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں گے. وہ اپنے لیے دعا کریں گے مغفرت کی، اپنے فوت شدگان کے لیے ہر جمعے کو عصر اور مغرب کے درمیان دعا کریں گے، اپنے لیے رزق کی دعا کریں گے، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے رزق کے لیے دعا کریں گے. اور یہاں تک کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، واللہ العظیم اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے، آج ہمارے ہاں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو کہ میں نے اپنے کسی بھائی کے لیے یہ دعا بھی کرنی ہے. وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر قرض ہے، اللہ اس کا قرض اتار دے. اللہ اگر اس کے قرض کو اتارنے میں مدد کر سکتا ہوں تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا قرض اتارنے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. کیا آج ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں؟ دعوے دار اتنے سخت مسلمان اسلام کے ہیں کہ ہم سے زیادہ پکا مسلمان کوئی نہیں معاشرے میں، ہم سے زیادہ نیکی کسی بندے کے اندر نہیں. تھوڑا سا کسی کے اندر تقوی زیادہ آ جائے وہ متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ تھوڑی سی کڑوی ضرور ہیں، لیکن اللہ کے لیے سوچیں اور اپنے آپ کو ان سارے معاملات میں اپنے آپ کو نرم کریں. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جب خیر طلب کریں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے ضرور خیر طلب کیا کریں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.